ملک ریاض صاحب کی طرف سے بڑی لمبی چوڑی ایک ٹویٹ آئی ہے اور اس پر بڑی ڈسکشن بھی ہو رہی ہے. کس کے خلاف وہ گواہی کی بات کر رہے ہیں اور کون انہیں دباؤ ڈال رہا ہے گواہی کے لیے؟ ملک ریاض صاحب کے اوپر سسٹم کا دباؤ تھا کہ ملک ریاض باقاعدہ طور پر کسی کے خلاف گواہی دے، اور وہ گواہی بالخصوص جس کے بارے میں اندازے لگائے جاتے ہیں وہ محترمہ بشریٰ بیگم صاحبہ یا عمران خان صاحب کے خلاف تھی. اور محترمہ بشریٰ بیگم صاحبہ کے خلاف وہ پرٹیکولر تھی کہ ان کے بارے میں آئیں اور کہیں کہ جناب ہاں ایسا بھی ہوا تھا اور مجھے فلاں نے کہا تھا اور پیسے لیے تھے اور دیے تھے وغیرہ وغیرہ. اب یہاں پر سوال ملک ریاض صاحب کی انٹیگریٹی کا آ جاتا ہے. اس کی پھر ظاہر ہے ان کے وکیلوں نے انہیں مشورہ بھی دیا جناب جب آپ اس حوالے سے یہاں پہ بات کریں گے تو آپ کی وہ ڈیل جو انگلینڈ میں ہوئی ہے اس کا کیا بنے گا. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ یہاں پر کرمینالٹی مان لیں گے تو وہاں پر خود بخود آپ کرمینل قرار پا جائیں گے. تو اب یہ ایک ایسی کیچ 22 سچویشن ہے جس میں ملک ریاض صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو وہ تو پھنسنے سے گریز کرے گا. دوسرا پھر ایک پریس ریلیز آ جاتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ وہ پروکلیمڈ آفینڈر ہے وغیرہ وغیرہ. دیکھیے پروکلیمڈ آفینڈر ہے، ان کی ایک قانونی ایک حیثیت ہے، ظاہر ہے وہ انہیں عدالت نے بلایا تھا نہیں آئے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عدالت نے انہیں کس معاملے میں بلایا تھا اور وہ معاملہ کیا تھا. جہاں تک ملک ریاض صاحب کا تعلق ہے تو وہ پاکستان کے ایک رینون بزنس مین ہے. پاکستان کے اندر یہ جتنا آپ کو آج ریئل اسٹیٹ کا بزنس نظر آتا ہے، ریئل اسٹیٹ اچھی بنی ہوئی نظر آتی ہے، اس سب کا سہرا ملک ریاض کے سر پر بنتا ہے. دوسری بات ہے کہ ملک ریاض صاحب آپ مانے یا نہ مانے، میں ذاتی طور پہ ان کا کوئی میں ان کا کوئی محبت کرنے والا نہیں ہوں، بلکہ میں شاید ان پہ تنقید کرنے والوں میں شمار ہوتا ہوں اور کرتا بھی رہا ہوں. لیکن آپ اس کو مانے یا نہ مانے، ملک ریاض پاکستان کے ایک بزنس آئیکن تھے. جب آپ پاکستان کے ایک بزنس آئیکن کو اتنا مجبور کر دیں کہ وہ دوسرے ملک چلا جائے اور دوسرے ملک میں جا کے اپنا بزنس اسٹیبلش کرے، وہاں پر نئے سرے سے عمارتوں کے بزنس کر رہا ہو، اور پھر یہاں سے کوئی آواز اٹھے کہ آپ نے ملک ریاض کے بزنس میں انویسٹنگ کرنا یا آپ نے اس پراپرٹی میں انویسٹنگ کرنا، دس از ویری میں کہوں گا یہ بڑی انفیئر بات ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دو ملکوں کے درمیان تعلق کا بھی معاملہ ہے. انویسٹمنٹ ایک دوسرے ملک میں ہو رہی ہے تو آپ اپنے عرب دوستوں کو بھی ناراض کر رہے ہیں. ہمارے پتہ نہیں ہمارے اکابر کو کیا ہو گیا ہے کہ انہیں یہ موٹی سی بات بھی سمجھ نہیں آتی کہ آپ نے اپنے بزنس مین کو پہلے بھگا دیا اور دوسرے ملک میں جہاں بزنس کر رہے ہیں آپ اس ملک کے ساتھ بھی تعلقات خراب کریں. کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ حبیب صاحب، پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب تک حکومت کی طرف سے جوڈیشل کمیشن کے قیام کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوگا تب تک مزید مذاکرات نہیں ہوں گے، اور حکومت جو ہے وہ ابھی تک سوچ بچار کر رہی ہے، مشاورت چل رہی ہے اور 1 ہفتے تک جواب دیا جائے گا حکومت کی طرف سے. اب آپ کو کیا لگ رہا ہے، پریشر بڑھے گا، حکومت کچھ سوچے گی اس بارے میں؟ جہاں تک تحریک انصاف کا تعلق ہے کہ تحریک انصاف کا کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جناب ہم تو اس وقت مذاکرات میں بیٹھیں گے اور فلاں وقت میں مذاکرات میں بیٹھیں گے، تو اس کی حیثیت ایک سیاسی بیان کی ہے. کیونکہ دونوں اطراف سے جب مذاکرات ہوئے تھے تو واضح طور پر متعین کر لیا گیا تھا کہ کون سے اشخاص بات کریں گے یا کمیٹی کے ممبران ہی بات کریں گے. تو کمیٹی کے ممبران میں سے اگر کسی نے یہ بات کہی ہوتی تو چلیے بات تو ٹھیک ہے کہ پھر تو اس کو اصولی موقف سمجھ لیا جاتا یا مذاکرات کی حکمت عملی سمجھا جاتا. تو ایک میٹنگ تو بہرحال ہونی ہے، اور وہ چاہے ہاں میں ہو یا نہ میں ہو. ظاہر ہے ایک دم تو نوٹیفیکیشن تو نہیں جاری ہونا، نوٹیفیکیشن کے لیے بھی مشاورت ہونی ہے اور مشاورت کے لیے پھر بیٹھنا پڑے گا. تو لہٰذا ایک دفعہ تو میٹنگ ہوگی اور اس میں جیسے حکومتی کمیٹی کی طرف سے آن ریکارڈ یہ بات کی جا رہی ہے کہ ہم لکھ کے اپنا موقف بتائیں گے. تو ظاہر ہے اس وقت کا انتظار کرنا ہوگا کہ حکومت کیا فیصلہ کرتی ہے. ظاہر ہے حکومت کے اوپر جیسے آپ نے کہا کہ پریشرز تو ہیں، اور حکومت کو جب حکومت مذاکرات میں داخل ہو جاتی ہے تو پھر اس کے لیے داخلے کا دروازہ تو ہوتا ہے، باہر نکلنے کا دروازہ نہیں ہے وداؤٹ اینی ریزلٹ. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ہاتھ لٹکائے باہر آ جائے، آپ کو ریزلٹس بنانا پڑتے ہیں، کریٹ کرنا پڑتے ہیں. حکومت کی بات ہم کریں اگر یہ حکومت ہے تو. جی حبیب صاحب، پریشر بھی ہے حکومت پر اور تشویش بھی ہے ملاقات کی حکومت کو اتنی کہ آج صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے جب پریس کانفرنس کی تو اس کے فوراً بعد پولیس پہنچ گئی اور انہوں نے ٹویٹ بھی کیا کہ ان کی گرفتاری کے لیے پولیس پہنچی ہے. وہ مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان ہیں.
دیکھیے میں بار بار اس پروگرام میں میں عرض کرتا رہا ہوں کہ جب بھی مذاکرات ہوں گے اور اتنی ہیٹڈ جگہ پہ ہوں گے، یعنی اتنی ہیٹڈ انوائرمنٹ میں ہوں گے، تو وہاں پر لوگ آئیں گے، وہ سپوائلرز آئیں گے، وہ بار بار اس کو خراب کرنے کی کوشش کریں گے. کبھی کوئی اپنا کوئی بیان کے ذریعے، کبھی کسی ایکشن کے ذریعے، کبھی کسی انفارمیشن کے ذریعے، کبھی کسی عدالتی فیصلے کو استعمال کر کے لوگ بار بار یہ کہیں گے کہ جناب دیکھیں جی ایسا ہو گیا، وہ خراب کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن مذاکرات جو ہیں وہ اسی وقت ٹوٹیں گے یا اسی وقت آگے بڑھیں گے، یعنی میری نظر میں جب وہ لوگ یعنی جو میٹر کرتے ہیں وہ کہیں گے. مثال کے طور پہ نواز شریف صاحب کی طرف سے اعلان آ جائے کہ جناب مذاکرات نہیں کرنے، شہباز شریف صاحب کہہ دیں مذاکرات نہیں کرنے، تبھی بات ہوگی نا. باقی تو پھر یہ ٹک ٹک چلتی رہے گی. اس پہ دونوں پارٹیوں کو پتا ہے کہ کون کیوں کہہ رہا ہے اور اس کے کیا اپنے مفادات ہیں، کون سا الو ہے جس کو سیدھا کرنا چاہتا ہے. حبیب صاحب، مذاکرات کے نتیجے میں کیا یہ ممکن ہے کہ پی ٹی آئی جو چاہتی ہے اسے وہ مل جائے اور یہ جو پارلیمنٹ ہے یہ بھی اپنی جگہ پر قائم رہے، اسے بھی کچھ نہ ہو؟ بالکل ہو سکتا ہے. یہ تو بڑی سادہ سی بات ہے. دیکھیں پارلیمنٹ کا قائم رکھنا، پارلیمنٹ کو قائم رکھنا سب چاہتے ہیں. پی ایم ایل این بھی چاہتی ہے، پیپلز پارٹی بھی چاہے گی. اچھا، اسٹیبلشمنٹ کی بھی خواہش یہ ہے کہ پارلیمنٹ اور یہ سسٹم چلتا رہے. دیکھیے اگر ہم نے پارلیمنٹ کو قائم رکھنا ہے، اسی پارلیمنٹ کو، تو بالکل فیئر انف. یہ اچھا، یہ کوئی اتنا بری بات نہیں ہے کہ جس کو کہا جائے کہ ہم مانتے ہی نہیں. دیکھیے اس پہ لیکن آپ کو تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا. آپ کو 9 فروری 2024 کی پوزیشن پہ جانا پڑے گا. 9 فروری 2024 کو جو فارم 45 کے ریزلٹس تھے، جو فارم 47 میں نہیں ڈھلے، آپ انہیں ڈھال دیں. ٹھیک ہے، یہی پارلیمنٹ ہوگی اور اسی پارلیمنٹ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو اس کا مینڈیٹ مل جائے یا جس کا بھی مینڈیٹ تھا. وہ جو الیکشن ہوا اس کا ریکارڈ بھی موجود ہے، سارا کچھ موجود ہے. اس ریکارڈ کو آپ اسی طرح مرتب کر دیں جس طرح قانون کا تقاضا تھا، جس طرح انصاف کا تقاضا تھا، جس کو منصفانہ اور شفاف ہونا چاہیے تھا. یہ تو آپ مینڈیٹ کی واپسی والی بات کر رہے ہیں حبیب صاحب. وہی ریزلٹ نہیں، مینڈیٹ کی واپسی نہیں، یہی پارلیمنٹ بچ جائے گی نا. اچھا، یہی پارلیمنٹ رہے گی. اچھا، کوئی نیا الیکشن نہیں ہو رہا ہوگا. اچھا ٹھیک ہے، پارلیمنٹ میں لوگ آ جائیں گے جن کو لوگوں نے ووٹ دیے ہوں گے، تو یہی پارلیمنٹ کی حیثیت نمائندہ بھی ہو جائے گی اور یہ پارلیمنٹ چلتی بھی رہے گی، اپنا ٹائم بھی پورا کر لے گی. تو لہٰذا وہ جو استحکام کی خواہش ہے وہ اسی پارلیمنٹ کا کنٹینیوٹی دراصل استحکام ہے، تو یہ پارلیمنٹ کنٹینیو کر لے گی. ابھی جو جماعت حکومت میں انہیں تو پھر کچھ نہیں ملے گا نا. ہو سکتا ہے. دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ حکومت کو جو دینا ہے، کسی کو بھی دینے کا فیصلہ ہے، وہ آپ نے، میں نے یا کسی اور نے نہیں کرنا، وہ عوام نے کر رکھا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ عوام نے اپنا فیصلہ 8 فروری 2024 کو دے دیا ہے، جس کی گواہی فارم 45 دے رہا ہے. اور فارم 45 ہی وہ بنیادی ڈیٹا ہے جس کی بنیاد پر باقی تمام ڈیٹا بنتا ہے. صحیح ہے. اب آپ کہیں گے جی فارم 45 بنیادی ڈیٹا نہیں ہے، تو یہ تو پھر بات غلط ہے. یہ آپ قانون کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں، دستور کی بھی خلاف ورزی کر رہے ہیں. تو فارم 45 آج بھی موجود ہے. اس کے مطابق ڈیٹا آپ اس کے مطابق ڈیٹا کمپائل کریں، جو جس کی نشست بنتی ہے اس کو دے دیں. یہی پارلیمنٹ چلتی رہے گی اور پارلیمنٹ خود بخود اپنا کام کرتی رہے گی. بس کریکشن کرنی ہوگی. ٹھیک ہے.